الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورۃ الحج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کی آخری آیت پر گزشتہ نشست میں گفتگو چل رہی تھی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اس آیہ مبارکہ کا جو پرنسپل کلاز ہے، جو اصل جملہ ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اس کو تو آپ جمع کر لیجئے ان اوامر کے ساتھ کہ جو سابق آیت میں آئے ہیں ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ اس کے حوالے سے ہم نے فرائض دینی کے ایک تصور کو ایک 4 سیڑھیوں والے ممبر سے مشابہ سمجھا ہے۔ پہلی سیڑھی ارکان اسلام کا التزام، پابندی، یہ سب سے پہلا مطالبہ، پہلا تقاضا۔ دوسری سیڑھی پوری زندگی میں ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ تیسری سیڑھی فعل الخیر، اچھا کام، بھلے کام، خدمت خلق، اس کا اولین مرحلہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور بیمار کی دوا دارو کا بندوبست کرنا وغیرہ۔ دوسرا مرحلہ دعوت الی الخیر، خیر کی طرف بلانا، خیر کی تلقین، خیر کی تعلیم، لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرنا۔ اس کے بعد چوتھی اور جو سب سے بڑا، جو سمجھیے کہ بلند مقام ہے، کہ جس کو میں نے تشبیہ دی تھی کہ جیسے اوپر وہ پلیٹ فارم ہے، بڑا فلیٹ میدان ہے، یہ 3 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد جب چوتھی سیڑھی پر پہنچے ہیں، وہ ہے جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ اس میں خاص طور پر ایک تو تاکید آئی جاہدوا فی اللہ حق جہادہ میں، دوسرے جسے ترغیب اور تشویق جو ہے اس کے حوالے سے سمجھیے هو اجتباکم، تم اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ جو رسالت کی کڑیاں تھیں ہمیشہ سے 2، اس میں ایک تیسری اضافی کڑی کی حیثیت سے تا قیام قیامت اے مسلمانوں، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں شامل کر لیا گیا۔ یہ کس لیے؟ اب یہ ہے اصل میں وہ حصہ جو قرآن حکیم کی ایک نہایت اہم اصطلاح جس کی حقیقت بہت حد تک اوجھل رہی ہے اور اس کا سبب بن گئی ایک حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ہوتا یہ ہے بسا اوقات کہ کسی جگہ کوئی ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے، اگر اس کو اس کے اصل مقام سے بڑھا کر زیادہ پھیلا دیا جائے تو وہ دوسرے حقائق کے لیے حجاب بن سکتی ہے۔ ایک آخرت کے حالات، احوال قیامت میں ایک اس کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ جب اقوام کا اور امتوں کا محاسبہ ہوگا اور ہر نبی کو کھڑا کیا جائے گا اپنی امت پر گواہی دینے کے لیے، ایک طرح سے کہیے کہ ان کے مابین جھگڑا ہوگا، نزاع ہوگا۔ نبی کہیں گے کہ ہم نے تمہیں بات پہنچا دی تھی، ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا تھا، ہم نے اتمام حجت کا حق ادا کر دیا تھا، اور وہ امتیں جھگڑیں گی، اس لیے کہ اب تو وہاں بچاؤ کی ایک ہی شکل ہوگی کہ کسی طریقے سے اگر کہیں وہ یہ ثابت کر سکے کہ ہم پر ابلاغ کا اور اتمام حجت کا حق ادا نہیں ہوا تو معاملہ کچھ جو ہے بچنے کی سبیل بنتی ہے۔ تو جب یہ نزاع ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی یہ امت جو ہے
یہ گواہی دے گی کہ انبیاء صحیح کہتے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ قومیں جو ہیں یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ کہیں گے کہ تم تو بعد میں آئے تھے، تمہیں گواہی دینے کا کیسے حق حاصل ہو گیا؟ اس کے جواب میں امت محمد کہے گی کہ ہمیں یہ ساری باتیں اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی اور ہمیں اس پر یقین کامل حاصل۔ یہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ احوال قیامت میں بعض اوقات بڑی متضاد چیزیں بھی آئی ہیں۔ مثلا اس کے چونکہ بہت سے مراحل ہیں جن کو آج ہم گن نہیں سکتے۔ کہیں یہ آتا ہے کہ بول نہیں سکیں گے، ان کے منہ پر جو ہے مہر لگا دی جائے گی، نختم علی افواہہم، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں اور ان کی کھالیں جو ہے گواہی دیں گی، وہ بولیں گی، ان کے منہ کے اوپر مہر ہوگی بولنے کی، ان کافروں کو وہاں اجازت ہی نہیں ہوگی۔ کہیں مکالمہ بھی آتا ہے کہ کافر جو ہے وہ اعتراف کریں گے، اپنے قصور مانیں گے، خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، شہدوا علی انفسہم، خود اپنے خلاف وہ گواہی دیں گے۔ تو یہ مختلف مراحل ہیں، ان میں سے کوئی بات غلط نہیں ہے، لیکن مختلف مراحل ہیں اس کے جن کے بارے میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ 50,000 برس کے متوازی اگر اور اس کے برابر کا اگر طوالت کا وہ دن ہے، یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، تو اس میں مختلف مراحل میں مختلف کیفیات ہوں گی۔ اسی طریقے سے یہ حدیث بھی کسی مرحلے پر ہو، اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی ہمارے لیے استعجاب نہیں ہے، کوئی اس کو قبول کرنے میں کوئی شے مانے نہیں ہے، لیکن یہ کچھ اس آیت اور یہ جو شہادت کا ایک تصور قرآن میں آیا ہے، اگر اس آیت اور ان تمام مقامات پر صرف اس حدیث کے حوالے سے اگر بات کی جائے گی تو اس کا جو وسیع تر مفہوم ہے وہ گویا کہ پس منظر میں چلا جائے گا۔ میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ وسیع تر مفہوم جو ہے اس کو میں ذرا دو اور دو چار کی طرح آپ کے سامنے واضح کروں۔ دیکھیے، اس موضوع پہ اگرچہ میں بہت عرصے پہلے کی ایک بہت ہی مفصل تقریر ہے، وہ آڈیو کیسٹ کی شکل میں تو محفوظ ہے، قرآن کا فلسفہ شہادت، جس میں یہ سارے مضامین جو ہیں، اس کی لغوی بحث، اس کے درجہ بدرجہ ایک لغت سے آگے بڑھ کر اصطلاح کی شکل اختیار کرنے کے جو مراحل ہیں ان سب کو بیان کیا ہے۔ اس وقت میں اختصار سے کام لوں گا، وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے۔ شہد یشہد، اس کا اصل مفہوم ہے موجود ہونا، حاضر ہونا۔ شاہد وہ جو موجود ہے، شہد یشہد، شاہد غائب کے مقابلے میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے اور جو کچھ غائب ہے، غیب و شہادہ، غائب اور شہادہ، عالم الغیب و شہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب کا اور جو سامنے موجود ہے اس کا۔ تو غائب اور شاہد ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ شہد یشہدوں کا اصل مفہوم لغوی ہے موجود ہونا، شاہد وہ ہے جو موجود ہو۔ اب اس سے آگے آئیے، جو موجود ہوتا ہے وہی اگر مدد کرنا چاہے تو مدد کر سکتا ہے، اور جو موجود ہوتا ہے کسی وقوعے پر وہی گواہی دے سکتا ہے۔ تو اب یہ دو اضافی مضمون اس میں شامل ہو گئے۔ مددگار کے لیے بھی شہداء کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر اے لوگو، اے مکے والو، اے عرب کے لوگو، تمہیں کچھ شک ہے اس قرآن کے بارے میں کہ پتہ نہیں یہ محمد کا اپنا کلام ہے یا اللہ کا نازل کردہ ہے، تمہیں شک ہے تو تم کوئی ایک سورت قرآن جیسی جو ہے تصنیف کر کے لے آؤ اور پکار لو، بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو، جو بھی مددگار ہیں ان سب کو جمع کر لو، اپنی پوری اجتماعی قوت کو مجتمع کر کے قرآن کی نظیر پیش کرنے کی کوشش کرو۔ میرے نزدیک اسی معنی میں سورہ فتح کی جو آیت ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر یا تمام ادیان پر، اور کافی ہے اللہ بطور مددگار۔ یہاں اگرچہ ترجمہ ہو سکتا ہے کافی ہے اللہ بطور گواہ، اگر نبی یہ کام کر دے تو اللہ کی گواہی کافی ہے، کوئی اور گواہی اس کے حق میں دینے والا ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں زیادہ معنی خیز اس کا ترجمہ ہوگا بطور مددگار، کوئی اور مدد کرے نہ کرے اللہ ان کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے، اور یہ مشن یہ ہے اس کی تکمیل ہو کر رہے گی۔ اس کے ساتھ جو دوسرا مفہوم جو زیادہ استعمال ہے اس لفظ کا، وہ گواہی کے معنی میں۔ گواہ وہ ہے جو وقوعے پر موجود ہو، اگرچہ ہمارے ہاں سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ہے، مختلف قرائن کی گواہی اور شہادت بھی ہے، لیکن اصل تو گواہ وہ ہوتا ہے جو چشمدید، جو کسی وقوعے کے وقت موجود تھا اور اس نے وہ واقعہ خود اپنی نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ گواہی، اب تیسری بات عرض کر رہا ہوں، اس گواہی کے بارے میں تجزیہ کیجئے کہ اس کے دو رخ ہیں۔ گواہی ہمیشہ ایک فریق کے حق میں ہوتی ہے، ایک کے خلاف ہوتی ہے۔ یا تو آپ نے مدعی کے حق میں بات کہی ہے تو وہ جو مدعا علیہ اس کے خلاف ہے،
یا مدعا علیہ جو ہے اس کی صفائی میں کوئی بات کہی ہے تو مدعی کے خلاف. تو گواہی کے لیے اب دو صلے آئیں گے. لام جس کے حق میں ہوگا اس کے لیے لام، اس کے حق میں گواہی دینا، اور جس کے خلاف ہوگا اس کے لیے اعلیٰ. یہ دو جو صلے ہیں لام اور اعلیٰ کے، یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں، اس کی بہت سی مثالیں ہیں. القرآن حجت لک او علیک، حضور نے فرمایا یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. یا تو تمہارے لیے دلیل راہ بنے گا، تمہیں راستہ دکھائے گا، تمہارا امام بنے گا. وَجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اگر یہ ہو گیا تو تمہارے حق میں دلیل راہ بھی ہے اور حجت بھی ہے. اور ورنہ پھر تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت مجھے مانتے تھے کہ میں تیرا کلام ہوں، لیکن مجھے پڑھتے ہی نہیں تھے، مجھے پڑھتے بھی تھے سمجھتے نہیں تھے. اے اللہ سمجھتے بھی تھے اور عمل نہیں کرتے تھے. یہ تو ڈھٹائی کی انتہا ہو گئی کہ معلوم بھی ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں یہ حکم ہمیں ہمارے لیے وارد ہوا، پھر عمل نہ کرنا. تو اب یہ قرآن جو ہے حجت بنے گا خلاف. تو القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. لام اور علی کا استعمال صلے کے اعتبار سے. اب دیکھیے شہادت لام کے ساتھ قرآن مجید میں آئی ہے اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگوں بن جاؤ قوت کے ساتھ کھڑے ہونے والے عدل اور انصاف کے لیے اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے. شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی، اللہ کے توحید کی گواہی. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ محمد کی گواہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گواہی حق میں جا رہی ہے. اور اعلیٰ کے لیے اب یہ ہے اعلیٰ در حقیقت، جس کو اب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی والی بات ہے. یہ گواہی خلاف کا مفہوم کیا ہے؟ اس گواہی کے لیے مثلاً خلاف کے لیے جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں آیا ہے کہ جب ہماری اپنے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو ہم کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف؟ میرا اپنا ہاتھ، میرا اپنا پاؤں، میری اپنی زبان، میری اپنی آنکھ، میں نے اپنی آنکھ سے جو بھی خیانت کا ارتکاب کیا ہے یہ آنکھ گواہی دے گی. اے اللہ اس بدبخت نے مجھے تیری مرضی کے خلاف استعمال کیا ہے. یہ پاؤں گواہی دیں گے، اے اللہ تو نے مجھے اس کے ڈسپوزل پر رکھا تھا اور یہ مجھے لے کر چلا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے لے کر چلوں کسی گناہ کے ارتکاب کے لیے. اے اللہ یہ ہاتھ تو نے مجھے اس کے قبضے میں دیا تھا کہ جیسے چاہے استعمال کرے، اس نے اس طور سے استعمال کیا ہے جو تجھے پسند نہیں. تو لما شہدتم علینا، ہماری اپنی کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو اعلیٰ کے لیے نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں جو دو مثالیں کافی ہیں. حق کے لیے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور مخالفت کے لیے لما شہدتم علینا. اب اگلی چوتھی بات سمجھیے کہ دعوت دین اور تبلیغ دین اور دعوت الی الخیر، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ اللہ کی عدالت میں وہ، جس کو میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پلیڈ نہ کر سکے اگنورنس کی بنیاد پر. ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم تک تو تیری بات پہنچی نہیں، ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں. یہ جو ہے اگنورنس یا اس پیغام کی عدم وصولی، یہ ان کے لیے عذر بنتا ہے، ان کے لیے دلیل بنتی ہے، ان کے جان چھڑانے کا سب ذریعہ بن جائے گا. لہذا دعوت و تبلیغ کا ایک مرحلہ وہ ہے جو ہماری یہ 4 سیڑھیوں والے ممبر کی تمثیل میں آ چکا ہے. کوئی بھی نیک آدمی، پہلی آیت میں جو آیا ہے فعل الخیر، جس کے بغیر فلاح ہے ہی نہیں، وہ تو کرنا ہے. دعوت الی الخیر تو آپ کو کرنا ہے، جس کے لیے میں نے وہ حدیثیں بھی آپ کو سنائی. یعلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہے. یہ تو ہر شخص جو ہے وہ کر رہا ہے اپنی بنیادی فلاح کے لیے. لیکن ایک دعوت کا مرحلہ وہ ہے کہ جس میں تم رسول رسالت کی زنجیر میں منسلک ہو کر جس کے مامور بن گئے ہو. ان دونوں مرحلوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھیے کہ جیسے ہمیں معلوم ہے ہر شہری کو حفظان صحت کے اصولوں کا پابند ہونا چاہیے. یہ شہریت کے اصولوں میں سے اپنے کوڑا کرکٹ جو ہے ڈسٹ بن میں رکھو، لا کے اپنے دروازے کے اوپر نہ ڈال دو، گلی کو متعفن نہ بناؤ، وہاں پر پھر نہ معلوم کیسے کیسے جراثیم پروان چڑھیں گے. یہ ہر شہری کا فرض ہے. لیکن ایک محکمہ ہے حفظان صحت کا، انہیں تنخواہ اس کی ملتی ہے کہ وہ وہاں کے دیکھیں، دیکھ بھال کریں، صفائی کریں، سینیٹری انسپیکٹرز ہیں، یہ ہیں، فلاں ہیں، پورا محکمہ. تو ہر شہری کو بھی ایک کام کرنا ہے، حفظان صحت کی کچھ ذمہ داریاں اس کی ہیں.
اسی طریقے سے امن و امان ہر شہری کا کام ہے کہ امن و امان کو برقرار رکھے. کہیں خلل ہو رہا ہو تو شہریت کے فرائض میں سے ہے کہ جس درجے میں بھی آپ کے لیے ممکن ہے آپ اس کو روکیے. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں بھی، جہاں کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے کوشش کرو کہ فوراً نب دی ایول ان دی بڈ. وہ جو ہم آیت مبارکہ آئی تھی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کراؤ. لیکن یہ کہ ایک محکمہ ہی قائم ہے، پولیس کاہے کے لیے؟ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے. انہیں تو اپنی جان بھی جوخم میں ڈالی ہوگی، انہیں تو اپنی جان کا رسک لے کر دی، اس لیے کہ اسی کی روزی کھا رہے ہیں، اسی کی تنخواہ ان کو مل رہی ہے، وہ تو اس کے لیے گویا کہ امپلائڈ ہیں. یہ دو چیزیں بالکل مختلف ہیں. ایک ہے ایک ہر شخص جو شریف انسان ہے، جو وہ دو حدیثیں میں آپ کو سناتا رہا ہوں کہ تواسی بالحق کے لیے دلیل کیا ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ کو اللہ نے خیر دیا ہے، نیکی دی ہے، بھلائی دی ہے، خیر تک رسائی کے مواقع اس نے عطا کیے ہیں. ہر شخص جو بھی خیر تک پہنچا ہے اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے تو وہاں پہنچا ہے. اب جو تمہیں حاصل ہوا بانٹو اسے، شیئر کرو لوگوں کے ساتھ. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کو اس میں شامل کرو، شریک کرو. یہ تو تمہارا بحیثیت ایک انسان شریف اور بامروت انسان کے تمہارا فرض ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ کسی شخص کو فرض کیجئے کہ ایک محکمہ ہی بن گیا ہے، جیسے کہ سعودی عرب میں ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، وہ تو محکمہ ہی اس لیے ہے بھائی، اس کو تنخواہیں اس لیے دی جا رہی ہیں، ان کی پریویلیجز اس لیے ہیں، انہیں تو دن رات اسی کے لیے جان جوخم میں اگر ڈالنی پڑے وہ بھی کرنا ہے انہیں، اس لیے کہ ان کا فرض منصبی ہے. اس اعتبار سے ایک ہے دعوت و تبلیغ، دعوت الی الخیر، حق کی تواصی بالحق کا وہ مرحلہ جو ہر انسان کو، ہر شریف مسلمان کو بہر صورت ادا کرنا ہے. اس سے اگلا مرحلہ ہے مامور ہو جائے کوئی شخص، جیسے پولیس والے مامور ہیں امن و امان کو قائم رکھنے پر، جیسے کہ جو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ مامور ہیں حفظان صحت کا بندوبست کرنے پر، ایسے ہی رسول جب آتا ہے وہ مامور ہو جاتا ہے. اس کا تو کام ہی اب یہ ہے، اس کا تو فرض منصب ہی یہ ہے، اسے تو اسی کے لیے جینا ہے، اسی کے لیے اپنی تن من دھن کی ساری صلاحیتیں لگا دینی ہے. اور اسی معنی میں اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مجموعی اس منصب پر فائز کی گئی. تو ان دونوں چیزوں میں، ان دو مراحل میں جو فرق و تفاوت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ایک ہے معاملہ ایک انسانیت کی اور مروت اور شرافت کی بنیاد پر ایک کام کرنا، ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنے فرائض. ایک ہے مامور من اللہ ہو گئے ہو، تمہاری تو ذمہ داری ہے. جیسے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ایسے هو اجتباکم، جیسے وہ اللہ چنتا رہا ہے فرشتوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی اپنے رسول، ایسے ہی اب تمہیں چن لیا ہے. قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدن. اس اعتبار سے تمہارا کام کیا ہے تاکہ اس شہادت علی الناس کے لیے تن من دھن لگا دو. اب اس کو ذرا اور آگے سمجھیے. اگر رسول مامور من اللہ ہے، اگر خدا نہ خواستہ بالفرض کی بات ہے سمجھانے کے لیے، فرض کیجئے اس کی طرف سے تبلیغ میں کوتاہی ہوتی تو لوگوں کی گمراہی کا وبال بھی اس کی گردن پر آئے گا. سادہ ترین مثال بارہا بیان کی ہے کہ آپ اپنے کسی دوست کو کوئی پیغام بھیجتے ہیں کسی کے ذریعے، یہ کام کرنا ہے کل شام تک ضرور کرنا ہے، کام نہیں ہوا، آپ کا نقصان ہو گیا کوئی بہت بڑا، آپ غصے میں آگ بگولا ہو کر گئے اس کے پاس، شریف آدمی میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا. اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں، آپ پتاشے کی طرح بیٹھ جائیں گے. اب کیا کہیں گے؟ اور کوئی اور جملہ کہہ سکتے، کوئی ایک حرف بھی کہہ سکتے، وہ تو بری ہو گیا، اسے پیغام نہیں ملا. اب سارا غصہ کس پر آئے گا؟ جس کے ہاتھ پیغام بھیجا تھا. اب آپ سارا غصہ جو ہے اس پر اتاریں. اتنی نازک ذمہ داری میں نے تمہارے سپرد کی کہ میرا پیغام پہنچاؤ، میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ذمہ دار تم. گویا کہ یہ جو مثلث ہے اس کو ذہن میں رکھیے، یہ تین ہے: پیغام بھیجنے والا، جسے پیغام بھیجا گیا، اور جس کے ذریعے بھیجا گیا. ان تین کو ذہن میں رکھیے. اللہ کا پیغام ہے رسالت. رسالت کا سلسلہ کس لیے؟ لوگوں کی خلق خدا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے رسول کے ذریعے سے. خدا نہ خواستہ بالفرض محال اگر اس کی طرف سے کوتاہی ہوتی وہ پکڑا جائے گا. یہی بات ہے جو قرآن مجید میں کوئی بات، اگرچہ یہ ذرا گہرے مضامین ہیں اس لیے ان کو کوئی بار بار بہت کھول کر بیان نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہ موجود ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا،
اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے۔ اس کی ایک اور مثال ہے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے آخر میں، یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا؟ اب انداز دیکھیے، جلال دیکھیے، کس انداز میں پوچھا جا رہا ہے۔ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، ابن عربی کا یہ شعر ہے اور بڑا عارفانہ شعر ہے۔ رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے، چاہے وہ سمائے دنیا تک آ جائے ہے تو رب ہی، اور بندہ بندہ ہی ہے چاہے 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے، چاہے شب معراج میں محمد الرسول اللہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے لیکن مقام بندگی سے تو آگے نہیں گئے، وہ مقام بندگی رہے گی۔ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، تو حضرت عیسیٰ کچھ بھی ہو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ اور کیسے جیسے کہ وہ الفاظ آئے ہیں سورہ مائدہ کے اس آخری حصے میں، کس طرح لجاتے ہوئے، کس طرح گڑ گڑاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب وہاں نقل ہوا ہے۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ یہ ذمہ داری بڑی کٹھن ہے، اس معنی میں جب تبلیغ کرتے تھے رسول، میں تھے کہہ رہا ہوں اب، یا جب تبلیغ اگر کرے امت مسلمہ تو وہ ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہی دے دینا، اتمام حجت کر دینا، جس کا ذکر ہے سورہ نساء کی اس آیت میں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی بہانہ، کوئی عذر نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں محاسبے کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ لئلا یکون، اب دیکھیے یہاں پر بھی لام اور علی آیا ہے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، دلیل کسی کے حق میں ہوگی کسی کے خلاف ہوگی، علی اللہ، اللہ کے خلاف، اے اللہ ہم سے حساب کیسے لے رہا ہے؟ ہم تک تو بات پہنچائی نہیں تھی تم نے، تیرا حکم ہم تک آیا نہیں، اس حکم کی تعمیل ہم کیسے کرتے؟ اب حساب کس بات کا؟ یہ ہے علی اللہ، اللہ کے خلاف۔ تو اللہ کے خلاف کوئی، یا ہم یہاں کہیں گے اللہ کے محاسبے کے خلاف کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے، زبردست ہے، لیکن حکمت والا بھی تو ہے۔ محاسبے کا اس نے ایک نظام بنایا ہے، لوگوں سے پوچھے گا، لیکن پوچھ گچھ کے لیے اس نے کوئی حجتیں پہلے قائم کی ہیں۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسولوں کو مبعوث نہ کر دیں، جب تک کہ اتمام حجت نہ کر دیں۔ یہ ہماری حکمت ہے، یہ ہمارا نظام ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ دنیا میں رسول یا رسول کی امت جو بھی جد و جہد کر رہی ہے، دعوت دین، تبلیغ دین، احقاق حق، ابطال باطل، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ شہادت علی الناس، اور اس کا ظہور اصلاً ہوگا قیامت کے دن، اس کی اصل جو تصویر سامنے آئے گی۔ چنانچہ یہ مضمون قرآن مجید میں سورہ نحل میں 2 جگہ آیا ہے، اور زیادہ گمبھیر اور پروفاؤنڈ انداز میں آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں، جس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کی رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمیں قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں، آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، ہمیں دوسروں سے سن کر کچھ اور کیفیت حاصل ہوتی ہے، لذت حاصل ہوتی ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے تلاوت شروع کی سورہ نساء کی، شروع سے جب اس آیت پر آئے حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو، اور انہوں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، اس لیے کہ اس وقت آتا ہے نگاہ اٹھا کر دیکھا، معلوم ہوتا ہے وہی ادب کی کیفیت، حضور بیٹھے ہوئے، حضور کی محفل ہے، محفل سماع منعقد ہو رہی ہے، یہ محفل سماع مسنون ہے۔ حضور کا سماع جو ہے وہ کیا تھا؟ قرآن مجید کا استماع، فاستمعوا لہ، توجہ سے سنو، غور سے سنو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تو نگاہیں نیچی تھی، انہیں نہیں نظر آیا، لیکن دیکھا آنکھ اٹھا کر حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ وہ کون سی آیت تھی جس پر کہا آپ نے بس کرو؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو اے محمد ہم لے کر آئیں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف۔ ان کے خلاف سے مراد کون؟
وہی امت محمد صلی اللہ علیہ امت دعوت، اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ گویا کہ عدالت اخروی میں ہر امت کا رسول پہلے کھڑا ہوگا پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہ اللہ تیرا پیغام جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، تیرا میسج میں نے بلا کم و کاست پہنچایا ہے، بغیر کسی کمی اور بیشی کے پہنچایا ہے، میں نے بغیر لومت لائم پہنچایا ہے، کسی مخالفت کا خوف کیے بغیر پہنچایا ہے، میں نے پہنچایا ہے زبان سے بھی، میں نے پہنچایا ہے اپنے عمل سے بھی، میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ جب یہ گواہی ہو چکے گی اب ہوگا محاسبہ، اب تم بولو۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، مرسلین کی طرف سے یہ گویا کہ ٹیسٹیفائی ہو گیا، انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، اب محاسبہ ہوگا اس امت کا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ ہے اس آیت کا اصل مفہوم، اور اس معنی میں اب دو جگہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے۔ اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون قرآن مجید میں جیسے کہ میں نے پہلے متعدد مواقع پر خاص طور پر اس رکوع کے حوالے سے بھی کئی چیزیں آ چکی ہیں کہ اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں اور عام طور پر پھر عکسی ترتیب ہو جاتی ہے، جیسے رسول ملک اور رسول بشر کی ملاقات اور رویت کہ حضور نے بچشم سر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی صورت میں 2 مرتبہ دیکھا، سورۃ النجم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور آگے چل کر حضرت جبرائیل کا ذکر علمہ شدید القوا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ سورۃ التکویر میں یہ اس کے برعکس ہے، وہاں پر جو فرمایا گیا پہلے حضرت جبرائیل کا ذکر إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ۔ اب یہاں صاحبکم بعد میں، وہاں صاحبکم پہلے، ما ضل صاحبکم وما غوا، وہی معاملہ یہاں ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ بن جائیں رسول گواہ تم پر۔ تم یہاں مراد کون ہیں؟ وہ صحابہ جن پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کر دیا تھا، جن کی گواہی لی ہے حجت الوداع میں، اپنے اس آخری اور عظیم ترین خطبے کے اختتام پر جو آپ نے سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ اور جواب ملا انا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت۔ ایک اور روایت میں 4 الفاظ آئے ہیں، انا نشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور سارے باطل اور گمراہ کن خیالات و نظریات و عقائد کا تانا بانا ختم کر کے اور سارے اندھیارے کافور کر دیے۔ اس کے بعد چنگشت شہادت سے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں میں نے فرض ادا کر دیا، میں سبک دوش ہو گیا، یہ سائی آف ریلیف جس کو میں کہتا ہوں، یہ ہے وہ کیفیت حضور کی رسول، اللہم اشہد، میں آج فارغ ہو گیا، وہ بار گراں جو میرے کندھے پر آیا تھا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اب یہ یہاں سے اتر گیا، لیکن اتر کر اے مسلمانوں تمہارے کندھے پر آ گیا، میں صرف تمہارے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اسی لیے آخری جملہ کیا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے، شاہد، یہاں شاہد کا لفظ آ گیا ہے شاہد غائب کے مقابلے میں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب لازم ہے اس پر جو یہاں ہے پہنچائے اس کو جو یہاں نہیں ہے۔ یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے، چراغ سے چراغ جلنے کا، شمع سے شمع روشن ہونے کا، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، صحابہ کرام اسی فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں اپنے گھروں سے، مدینے کی گلیاں چھوڑ کر۔ ہمارے نعت خواں جو ہیں وہ تو اسی تمناؤں کے اندر مرے جاتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں مل جائیں اور مدینے میں دفن ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے، اور صحابہ کرام وہاں سے نکلے ہیں۔ کیا انہیں حضور کا قرب اور جوار نبی اور جوار مسجد نبوی اور جوار حرم یہ کیا انہیں پسند نہیں تھا؟ کہاں دفن ہوئے ہیں جا کر قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے، جو میزبان رسول تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیوں گئے؟ کیا مدینے میں ان کے لیے کیا جنت البقیع میں جگہ نہیں تھی؟
کیا وہ سعادت نہیں تھی؟ نہیں، فرض منصبی کچھ دوسرا ہے۔ پھیل جاؤ، ڈسپرس ہو جاؤ، جاؤ اب پہنچاؤ میرا پیغام۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ فرض منصبی ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ مضمون ہے جو سورہ، اب یہ بھی نوٹ کر لیجئے، میرے نزدیک سورہ حج مکی صورتوں میں تقریباً آخری صورتوں میں سے ہے، اور یہ آیات جو ہیں یہ تو میرے نزدیک اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئے ہیں۔ مدنی صورت جو اس کے ساتھ ملحق ہو جائے گی زمانہ نزول کے اعتبار سے وہ سورہ بقرہ ہے، ہجرت کے متصلاً بعد، اور اس میں یہ مضمون آیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں رسول کا ذکر پہلے ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، اور امت کا بعد میں ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور وہاں امت کا ذکر پہلے، ہم نے تمہیں اس لیے ایک بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر، بلکہ اب یہاں پر کا ترجمہ ترجمانی، تم گواہ بن سکو تمام نوع انسانی کے خلاف، تم گواہی دے سکو میدان حشر میں کھڑے ہو کر پوری نوع انسانی کے خلاف کہ اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، ناؤ دے آر ریسپانسبل، جیسے کہ رسول تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا، اب ذمہ داری ان کی، اب مسئول وہ ہے، ذمہ دار وہ ہے، ریسپانسبل وہ ہے، ہر شخص کو اپنی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اسی لیے میں نے لام اور علا کے اس فرق کو اس طرح زور دے کر آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب میں اس لفظ شہادت کے ذرا ایک اور اعتبار سے بھی چند باتیں عرض کر دوں، وقت ختم ہو گیا ہے، ہونے والا ہے، ابھی تو ہے وقت، لیکن یہ کہ مجھے چند باتیں، ابھی ایک حصہ بھی رہتا ہے اس آیت کا۔ اس شہادت کے لفظ کی جو گمبھیرتا ہے اس کا اندازہ کیجئے، اسلام میں داخلے کا شاہدرہ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شاہدرہ ہے۔ جیسے لاہور سے ادھر شاہدرہ ہے، جو بھی آئے گا شمال سے وہ شاہدرے سے گزر کر لاہور آئے گا، دہلی کے بھی مشرق میں شاہدرہ تھا، جو بھی یو پی سے آئے گا وہ شاہدرے سے ہو کر ہی جمنا کراس کر کے ہی دلی میں آئے گا، تو شاہدرہ اسلام میں داخلے کا کلمہ شہادت۔ اب باقی انسان مسلمان کی زندگی وہ زبان سے بھی شہادت دے رہا ہے، اپنے عمل سے بھی شہادت دے رہا ہے، جب وہ عمل کر رہا ہے ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، تو یہ اپنے عمل سے ہمتن گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، سنت پر عمل کر رہا ہے تو گواہی دے رہا ہے عملاً کہ وہ محمد کو اپنا امام مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے احکام پر عمل کر رہا ہے تو عملاً گواہی دے رہا ہے، گویا کہ کل دین گواہی ہے، گواہی ہی کے ذریعے سے دین میں داخلہ ہے، اور سارا عمل اور قول جو بھی ہے وہ گواہی ہے، اور خاص طور پر گواہی جو ہے وہ ہے پھر دعوت اور اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ لیکن پھر اس پہنچانے کے بھی کچھ درجے ہوں گے، جیسے ایک زبانی گواہی ہے اور ایک عملی گواہی ہے، ایک تو آپ نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک آپ نے اللہ کے حرام کردہ کسی شے سے اجتناب کیا، آپ نے عملی گواہی دے دی، آپ نے گواہی دی محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آپ نے ان کی سنت کو اختیار کیا، جس چیز سے انہوں نے روکا ہے رک گئے، آپ نے عملاً گواہی دی ہے کہ آپ واقعتاً محمد کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی طرح اس دعوت کے بھی مرحلے یہ ہیں کہ ایک دعوت ہے زبان سے، اسلام کی دعوت، نظام اسلام کی دعوت، اللہ کے قانون کو ماننے کی دعوت، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، نظام خیر ہے، یہ نظام حق ہے، یہ دین حق ہے، اس کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اس نظام کی عملی ایک شکل دنیا کے سامنے پیش نہ کرے، اسی کا نام ہے اقامت دین۔ تو در حقیقت کل دین جو ہے وہ اس میں لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ خاص معاملہ ہے ہمارے دین کا۔ اس کی اصطلاحات ایسی ہیں کہ جیسے یہ فیصل آباد کے بازار ہیں، گھنٹہ گھر ہے، اس بازار سے چلے جاؤ تب بھی گھنٹہ گھر میں پہنچ جاؤ گے، اس بازار سے داخل ہو جاؤ تب بھی گھنٹہ گھر میں۔ دین کی حقیقت ایک ہے، آپ ادھر سے چلے جائیے، شہادت کے عنوان سے آ جائیے، عبادت کے عنوان سے آ جائیے، اقامت دین کے عنوان سے آ جائیے۔ اقامت دین پہلے قائم کرو اپنے اوپر، پھر دنیا پر، کل دین آ گیا۔ شہادت پہلے شہادت زبان سے ہے، دل سے ہے، عمل سے ہے، پھر زبانی دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہے، اور پھر یہ کہ اس نظام کو عملاً قائم کر کے حجت قائم کرو دنیا کے سامنے، کل دین شہادت میں آ گیا۔ عبادت
آپ اللہ کے بندے بنے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ اجتماعی طور پر اللہ کی بندگی اقامت دین ہے۔ یہ تمام اصطلاحات اپنی جگہ پر ان میں سے ہر ایک اتنی گمبھیر ہے کہ ایک کے حوالے سے بھی کل دین آتا ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے ہر ایک کا اپنی کونوٹیشن ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مفہوم ہے، اس کو اس کے طریقے سے سمجھنا اور پھر ان کے درمیان جو منطقی اور معنوی ربط اور تعلق ہے اس کو سمجھنا، یہ ہے حکمت دین، یہ ہے وزڈم آف دین، یہ ہے وہ حکمت۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آپ کو ایسے نظر آ رہا ہو جیسے سب چیز بالکل بڑی مربوط ہے، بڑی ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہے، کہیں کوئی جھول ہے ہی نہیں۔ یہ تو اس کے تمام اجزاء جو ہیں یہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے ہم کہتے ہیں چولیں بالکل ٹھیک بیٹھی ہوئی ہیں ہر شے کی۔ جب وہ دین کا فکر اور عمل ایک ایسے مضبوط اور منضبط اور مربوط نظام کی شکل میں آتا ہے، تب آپ کہیں گے کہ اب حکمت حاصل ہو گئی، جو آخری درجہ ہے تعلیم نبوی کا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بہرحال یہ ہے مقصد اس جہاد کا۔ اس جہاد میں دونوں مرحلے آ گئے، شہادت علی الناس میں وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ جو دعوت اور تبلیغ، اور وہ مرحلہ بھی آ گیا اقامت دین، دین کو قائم کرو۔ بلکہ میں نے ابھی ایک لیکچر دیا تھا یہاں نیپا میں، تو اس سے پہلے بھی کبھی میں نے وہ ایک ڈائیگرام بنائی تھی، اب آج اصل میں کچھ مصروف رہا ورنہ شاید کر لیتا۔ ایک مثلث کی اپنے ذہن میں اپنے تصور میں شکل لے آئی، نیچے قاعدہ ہے اور دونوں اس کے سائڈ جو ہے اوپر جا کر ایپکس پر جا کر مل جاتے ہیں۔ قاعدہ جو ہے اس کے دونوں اینگلز کو سمجھیے، عبادت اور شہادت۔ عبادت ہے اللہ کی بندگی، ہمہ تن ہمہ وجوہ۔ یہ عبادت بھی جب تک کہ اجتماعی نظام قائم نہ ہو تب عبادت کیسے مکمل ہوگی؟ اللہ کے بہت سے احکام ہیں جس پر میں عمل پیرا نہیں ہو سکتا اس وقت۔ اللہ کا حکم ہے چور کا ہاتھ کاٹو، میں تو نہیں کاٹ سکتا، اس لیے کہ جب تک وہ نظام قائم نہ ہو گویا کہ میں اس حکم پر عمل پیرا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں خود اس معاشرے کا، اس ماحول کا، اس نظام کا جزء ہوں۔ گویا کہ میری عبادت بھی محدود ہے، خام ہے، جب تک کہ اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے۔ دوسرا شہادت، اللہ کے دین کی شہادت اور گواہی، دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی، یہ بھی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک کہ نظام قائم نہ ہو جائے، عملی نمونہ دنیا کے سامنے آپ پیش نہ کر دیں۔ جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبہ الہ آباد میں الفاظ استعمال کیے تھے کہ اگر ہندوستان کے شمال مغرب کے علاقے کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو جائے، جیسے کہ ان کا خیال تھا کہ ڈیسٹنی ہے، یہ تقدیر ہے، تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات کے جن حصوں پر پردے پڑ گئے تھے دور ملوکیت میں، انہیں ہٹا کر اسلام کا صحیح نظام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہی بات کہی تھی محمد علی جناح نے کہ ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ جب تک وہ نمونہ نہیں ہے، زبانی کلامی ہے، مدح کرتے رہیے اسلام۔ تو گویا، اور ایک اور بات نوٹ کر لیجئے، یہ جو میں نے مثلث کی شکل دی ہے، ادھر عبادت، ادھر شہادت، اوپر اقامت دین۔ عبادت بھی مکمل نہیں اقامت تک، جب تک نہیں پہنچیں گے، شہادت کا حق بھی ادا نہیں ہوگا جب تک اقامت نہیں ہوگی۔ اب اس میں مزید نوٹ کر لیجئے، عبادت کا تعلق ہے لا الہ الا اللہ سے، شہادت کا تعلق ہے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے گواہی دی اور اب ہمیں گواہی دینی ہے پوری نوع انسانی۔ اس کے لیے محنت، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے تن من دھن لگانا۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب آئیے آخری ٹکڑا، وہ پورا جو 4 سٹیپس والا ممبر ہے اس کو سامنے لے آئیے۔ فیصلہ اگر کرنا ہے کہ چلنا ہے، اب عزم، ارادہ، ہمت، تو کہاں سے چلیں گے؟ ظاہر بات ہے پہلی سیڑھی سے، فَأَقِیمُوا، یہاں کلمہ فا بہت اہم ہے۔ پس اگر یہ سب کچھ بات واضح ہو گئی، حقیقت منکشف ہو گئی، منزل معین ہو گئی، ہدف سامنے آ گیا، بس آغاز کرو، اب تاخیر کہے کے لیے؟ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت آ نہیں گیا؟ زندگی کی کتنی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ ابھی اتنے سال ہیں، کر لیں گے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے؟ یہ تو فرائض ہیں، یہ تو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، یہ سیڑھی تو چڑھنی ہوگی۔ سأرهقه صعودا، اس چڑھائی پر تو چڑھو گے تو وہاں آخرت کی چڑھائی سے بچو گے، ورنہ پھر آخرت کی چڑھائی چڑھنی پڑے گی۔ سأرهقه صعودا، تو کہاں سے چلو گے؟ فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، بس پہلا قدم جماؤ، آگے بڑھو، پہلا قدم تو اٹھاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ گویا کہ اب ثابت ہو گیا کہ اس آیت میں جو آیا تھا ارکعوا واسجدوا، اس سے مراد صرف نماز نہیں تھی،
بلکہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ نمائندہ ہے، اصل میں نماز نمائندہ ہے ارکان اسلام کا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور یہ آیت جو ہے یہاں بول رہی ہے کہ اس کا بہت مناسبت جو ہے وہ مدنی آیات کے ساتھ ہے، مدنی صورتوں کے ساتھ ہے۔ یہ اصطلاحات اس طریقے سے سائیڈ بائی سائیڈ جو ہے وہ در حقیقت مدنی صورتوں میں آئی۔ بہرحال جو بھی اس کی مناسبت ہے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اب وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ آئندہ کے مراحل کے لیے چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ۔ اعتصام باب افتعال ہے عصمت سے، عصمت کہتے ہیں حفاظت کو، حفاظت کے لیے کسی سے چمٹ جانا۔ اس کے لیے تصویر لفظی کے طور پر اپنے ذہن میں لے آئیے کہ اگر کسی چھوٹے بچے کو کوئی خطرہ ہو، خوف ہو، تو لپک کر جاتا ہے اور ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بس محفوظ ہو گیا، قلعے میں آ گیا، چاہے حقیقت بالکل ہی کچھ اور ہو، بیچارے کو اسے کیا پتا۔ کوئی سکھ آئے اور کسی بچے کو ماں کی گود سے کھینچے اور اچھالے اور کسی بلم میں اور کسی برچے کے اندر پرو دے، یا جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں، یا جو کچھ خود پاکستان میں ہوا ہے، بچوں کو اٹھا اٹھا کر جو ہے آگ کے الاؤ میں کراچی کے اندر پھینکا گیا ہے، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قلعے میں آ گیا۔ اسی طریقے سے اگلے مراحل ایک سے ایک مشکل مرحلہ ہے، ایک سے ایک مشکل منزل آنے والی ہے، یہ پوری چاروں سیڑھیاں تمہیں چڑھنی ہے، شہادت کا حق ادا کرنا ہے، لوگوں پر اتمام حجت کرنا ہے، جس کے لیے اقامت دین بھی لازم ہے۔ اس کے لیے اللہ سے چمٹ جاؤ۔ چمٹو کیسے؟ وقت ختم ہو رہا ہے، ورنہ یہ کہ ایک بڑا پیارا شعر ہے اکبر الہ آبادی کا، چپکنے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے۔ چپکوں دنیا سے کس طرح میں، عورت نے کہا کہ گوند ہوں میں۔ دنیا سے چپکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اس دنیا کی جو بھی چہل پہل ہے اس کے لیے یہ جو محبت رکھی ہے یہ اس کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تو چپکنے کے لیے، چمٹنے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے۔ اللہ سے چمٹنے کا ذریعہ قرآن ہے، حبل اللہ۔ یہی وجہ اعتصام کا لفظ پھر آگے چل کر سورہ آل عمران میں آیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اعتصام اللہ کی رسی کے ساتھ، جس کے لیے وہ حدیث میں نے بارہا سنائی ہے کہ حضور نے فرمایا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ وَطَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ۔ یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ اگلے مراحل کے لیے قرآن سے چمٹ جاؤ، یہ اللہ سے تمہیں باندھ دے گا، اللہ سے تعلق مع اللہ کا ذریعہ قرآن۔ اور پھر وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، آئندہ کے لیے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی توفیق پر بھروسہ رکھو۔ وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، ناصر ہے، حامی ہے۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، کیوں گھبراتے ہو؟ اگرچہ چڑھائی بڑی سخت محسوس ہو رہی ہے، لیکن اللہ مدد کرنے والا ہے۔ ارادہ کرو، ہمت کرو، کمر ہمت کس لو، آغاز کر دو سفر کا، چڑھائی شروع کر دو، پہلی سیڑھی پر قدم جماؤ، آگے کی محنت کرنے کا ارادہ کر لو، تو اللہ تمہارا مددگار، پشت پناہ، مولا، حمایتی، وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ تو کیا ہی اچھا ہے وہ حمایتی اور مددگار، اور کیا ہی اچھا ہے وہ نصرت کرنے والا، امداد دینے والا۔ اس سے بڑھ کر مددگار کون ہوگا، اس سے بہتر حمایتی کون ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فرائض دینی کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس کے لیے کمر ہمت کسنے کا، ایک عزم مصمم کرنے کا تو آج ہی اللہ تعالی ہمیں حوصلہ عطا فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔